السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام و امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حاضر سکوں۔
سمعین محترم، گزشتہ 3 خطبہ جمعہ سے آپ ایک ہی نکتہ اور ایک ہی عنوان سماعت فرما رہے ہیں۔ یقیناً اس نکتے کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوشش کی گئی ہے کہ نکتہ ایک ہی ہے اور باتیں مختلف ہیں۔ آج بھی اسی ہی نکتے کو بیان کریں گے۔ یہ مسلسل چوتھا جمعہ ہے ایک ہی نکتے کو بیان کرتے ہوئے۔ وہ نکتہ، وہ بات، وہ عنوان، وہ ٹاپک کہ دن بدل جاتے ہیں، وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا، تبدیل ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے سدا غریب نہیں رہتا، کوئی امیر ہے تو وہ سدا امیر نہیں رہتا، کوئی بیمار ہے تو وہ سدا بیمار نہیں رہتا، کوئی صحت مند ہے تو وہ سدا صحت مند نہیں رہتا۔ کس کے پاس عہدہ ہے، کسی کے پاس دولت ہے تو وہ سدا اس کے پاس نہیں رہتی، وہ چینج ہو جاتی ہے، وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ آئیے دیکھیے، اسی ہی نکتے کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کا ایک اور واقعہ آپ کے گوش و گزار کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا جسے لاڈلا نبی بھی کہا جاتا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام لاڈلی قوم کی طرف آئے تھے، اور لاڈلے نبی بھی محدثین نے کہا ہے جو بھی دعا کرتے اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہے، صرف ہم اپنے نکتے کی طرف آئیں گے۔ اگر آپ توجہ رکھیں گے اور آپ کی سماعت میری ہی طرف ہوگی تو یہ بات اور نکتہ سمجھ آ جائے گا۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ، ایک شخص دور سے شہر کے کنارے سے بھاگتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ یہ اس وقت کے بعد آیا جب موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد آیا، آ کر کہتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ایوان فرعون میں لوگ جمع ہیں، قبطی سارے کے سارے جمع ہیں، اور آپ کے خلاف انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا ہے، ابھی آپ کو وہ قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ آپ ایسا کریں، یہ شہر اور یہ ملک چھوڑ دیں۔ آگے خبر دی، موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو فوراً چھوڑ دیا، مصر سے نکلے۔ کس بات کی طرف؟ اب اس بات کو اپنے دھیان میں رکھنا ہے، جو ابھی بتا رہا ہوں نکتہ آ کے اسی پہ ختم ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے ہیں موت کی وجہ سے، کہ ابھی نبوت نہیں ملی، اس سے پہلے کی بات ہے کہ ابھی انہوں نے مجھے قتل کر دینا ہے۔ آپ شہر کو، علاقے کو، مصر کو چھوڑ کے چلے گئے، سفر کرتے ہوئے مدین کے علاقے میں پہنچ گئے۔ لمبا واقعہ ہے، مدین کے قریب یہ کنواں ہے، کنویں کے اوپر لوگ بکریوں کو چرانے والے اپنے کنویں سے پانی نکالتے ہیں اور بکریوں کو پلا رہے ہیں۔ 2 عورتیں بھی قریب اپنی بکریوں کو لے کے کھڑی ہوئی ہیں، اس انتظار میں کہ یہ مرد چلے جائیں گے اور جو انہوں نے ڈول سے پانی نکالا ہوگا کنویں سے وہ بچے گا، ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گی اور چلی جائیں گی۔
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے سائے میں یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اٹھتے ہیں، آ کے ان عورتوں کے پاس پوچھتے ہیں، آ کے آپ بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ آرام اور سکون سے ایک طرف کھڑی ہوئی ہے۔ کہا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، اس ڈول کو کھینچنے کے لیے طاقت لگتی ہے، تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، یہ جو کچھ پانی ان سے بچ جائے گا تو ہم اپنی بکریوں کو سیراب کریں گے اور چلی جائیں گے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً گئے، پانی نکالا، ان دو عورتوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور وقت سے پہلے اپنے گھر چلی گئی۔ جیسے وہ گھر پہنچی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پلا دیا، وہ گھر پہنچ گئے۔ اس وقت ان کا باپ ہے، بھائی نہیں ہے۔ قرآن میں سورۃ قصص میں پورا واقعہ درج ہے۔ ان کے والد نے کہا آج جلدی آ گئی، کہا ایسا نیک شخص ملا تھا، اس نے بکریوں کو پانی پلا دیا اور ہم جلدی گھر آ گئے۔ قالت احداہما یا ابت استاجر، اب یہ دونوں عورتیں، یہ دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے کہہ رہی ہیں، اے بابا جان آپ نے اجرت پہ کسی کو رکھنا ہی ہے تو اس نوجوان کو رکھ لے۔ قالت احداہما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، دو خوبیوں کا مالک ہے، ایک تو طاقتور بھی ہے اور دوسرا امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے، بڑی اس نے امانت کی پاسداری کی ہے، بڑا امین ہے، اسے آپ رکھ لیں اجرت پہ۔ کہا بلا کے لایا گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اب نکلے کس وجہ سے تھے؟ موت کے خوف سے، ابھی قتل کر دیں گے، اس وجہ سے مصر کو چھوڑ کے مدین میں پہنچے۔ نیک شخص کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اجرت دوں گا، 8 سال یا 10 سال آپ مکمل کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سال مکمل کیے۔ مکمل کرنے کے بعد یہاں اس نوجوان نے، اس بزرگ نے اور اس نیک شخص نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر دیا وعدے کے مطابق۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت ہے اور یہ کیفیت ہے، ایک وقت میں اور ایک پہلو یہ حالت ہے، مصر سے بھاگے ہیں کہ قتل کر دیں گے، اب نکاح ہو گیا ہے، واپس مصر آ رہے ہیں، حالات بدل گئے، وقت بدلا، دن بدلے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس شہر سے، جس علاقے سے چلے گئے تھے، اب واپس اسی علاقے میں آ رہے ہیں۔ جب گئے تھے اکیلے تھے، جب گئے تھے نبوت نہیں تھی، واپس ہے ساتھ شریک حیات بھی لے کے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی رات کا وقت ہوا اپنی بیوی سے کہتے ہیں رکے، میں یہاں سے جو روشنی آ رہی ہے اور سردی کا موسم ہے، آگ لے کے آتا ہوں، انگارے لے کے آپ کے لیے، آپ سردی سے تاپ لینا اور اس سے راستے کا بھی معلوم کر کے آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، اللہ رب العالمین نے آواز دی کہ اے موسیٰ پیغمبر علیہ السلام مقدس جگہ پہ آئے ہیں، جوتے اتار کے آئے، مقدس مقام پہ آئے گئے، یہاں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا فرما دی۔ مصر سے گئے تھے اکیلے تھے، مصر سے گئے تھے نبوت نہیں ملی تھی، واپس ہے شریک حیات بھی ہے اور نبوت کا تاج بھی مل گیا۔ پھر کیا فرمایا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ پیغمبر علیہ السلام جہاں سے آپ چلے گئے تھے، جہاں سے آپ نکلے تھے، جس کے خوف سے نکلے تھے، جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، وقت بدل گیا، دن بدل گئے، حالات بدل گئے، جاؤ سرکش شخص یہ رہتا ہے فرعون، اس کو جا کے توحید کی دعوت دو۔ اب آپ کے پاس طاقت آ گئی ہے، اب آپ کے پاس قوت آ گئی ہے۔ جب آپ نکلے تھے تنہا اور اکیلے تھے، قوت اور نبوت کی طاقت نہیں تھی، اب طاقت آ گئی ہے، جس کی وجہ سے نکلے تھے، جاؤ اسی کو جا کے توحید کی دعوت دو۔ حالات بدلے، وقت بدلا، حالات چینج ہوئے۔ آئیے اس انداز میں اللہ رب العالمین لوگوں کے حالات کو تبدیل کرتے ہیں۔ تلک الایام نداولها
بین الناس سدا غریب غریب نہیں رہتا، امیر سدا امیر نہیں رہتا، ایک مزدور سدا مزدور نہیں رہتا، ایک مریض سدا مریض نہیں رہتا۔ حالات چینج ہو جاتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے، دن بدلتے ہیں۔ یہ ساری تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین وما کان نسیا، اللہ تعالیٰ بھولنے والی ذات نہیں ہے۔ انسان کس حال میں ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے، اللہ تعالیٰ وقت بدل لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دن بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھولنے والی ذات نہیں ہے، اور لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ دنوں کو بدلتے ہیں، نہیں یہی بات سمجھ۔ دوسری بات دیکھیے آپ، یہ پہلی دلیل قرآن مجید سے دی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف آپ دیکھیں، صحیح بخاری کا یہ واقعہ ہے، اور تاریخ ابن ہشام میں، تاریخ اسلام میں، اور دوسری تاریخ کی اور سیرت کی کتب کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ بڑا معروف واقعہ ہے، آپ نے ایک بار نہیں شاید کہ ہزاروں بار سنا ہوگا، لیکن اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ آئیے دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال، جس سے عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، غمی کا سال، آپ نبوت کے 10ویں سال مکہ والوں نے یہ پروگرام بنا دیا، یہ منصوبہ بنایا، ابھی آپ کو قتل کر دیں گے، کیونکہ آپ کا چچا بھی فوت ہو گئے ہیں، اور آپ کو بھی قتل کر دیں گے، آپ تنہا رہیں گے، آپ اکیلے رہیں گے۔ اور لوگوں نے، مکہ والوں نے، قریشیوں نے یہ منصوبہ بنایا۔ آپ وہاں سے نکلے، مکہ سے آپ نکلے، طیف کا آپ نے سفر شروع کیا، اپنے ساتھ ایک اپنا آزاد کردہ غلام بھی ساتھ لے لیا، جس کا نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دونوں جا رہے ہیں طیف کی طرف، اور یہ پیدل سفر کر رہے ہیں۔ اس وقت مکہ سے طیف کا سفر 60 میل کی دوری پر تھا، 60 میل کی تقریباً دوری پر تھا۔ آپ نے یہ مکمل سفر پیدل طے کیا، آپ گئے بھی صحیح اور واپس بھی ہے۔ جب آپ طیف پہنچے، طیف کی وادی میں آپ داخل ہوئے، سب سے پہلے طیف کے اندر قبیلہ بنو ثقیف آج بھی موجود ہے۔ بنو ثقیف کے لوگ اس وقت مضبوط تھے، طیف کی وادی میں مضبوط تھے، بڑے سردار تھے۔ آپ بنو ثقیف قبیلے کے 3 بڑے سردار تھے، ان تینوں کے پاس چلے گئے۔ سب سے پہلی دعوت طیف میں ان تینوں سرداروں کے پاس چلے گئے۔ ان تینوں سرداروں کا نام کیا ہے؟ عبد الیعلال ایک پہلا ہے، دوسرے کا نام مسعود ہے، تیسرے کا نام حبیب ہے، اور یہ تینوں بڑے سردار ہیں بنو ثقیف قبیلے کے۔ آپ ان تینوں کے پاس پہنچے، اور یہ تینوں آپس میں بھائی ہیں، تینوں آپس میں بھائی ہیں، اور ان کے والد کا نام عمر بن عمیر الثقفی ان کے والد کا نام تھا۔ اب یہ سردار ہیں، علاقے کے چودھری ہیں۔ آپ ان کے پاس گئے، جا کے توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے دعوت سنی، سننے کے بعد جب آپ کی بات مکمل ہوئی، آپ کی بات ختم ہوئی، اب ان تینوں سرداروں نے آگے سے کیا کیا؟ بڑی قابل غور بات ہے۔ تینوں سرداروں نے آگے سے کیا کیا؟ حق تو یہ بنتا تھا دعوت کو قبول کرتے، یا حق یہ بنتا تھا ان کا اگر دعوت کو قبول نہ کرتے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ٹھیک ہے ہاں میں ہے یا نہ میں بات ختم کرتے۔ نہیں، انہوں نے انداز ہی ایک الگ سے اپنایا، عجب قسم کا انداز، مختلف انداز، جواب دینے کا اور بات کو رد کرنے کا طریقہ ہی ان تینوں سرداروں کا مختلف۔ کیا کہتے ہیں؟ بڑی قابل غور بات ہے۔ ایک شخص کہتا ہے، ان میں سے جو ان کا بڑا سردار تھا، بڑا بھائی تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیں، آپ یاد رکھیں، آپ اللہ کے نبی ہی نہیں ہیں، نعوذ باللہ، آپ اللہ کے نبی ہی نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو آپ کے علاوہ کوئی اور انسان نبوت کے لیے ملا ہی نہیں تھا کیا؟ ایک نے کمنٹ پاس کیا، کیا کہا؟ اپنے اظہار کیا رد کا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کے علاوہ
नाउज़ बिल्लाह कोई और बंदा नहीं मिला था नबूवत के लिए, आपको नबूवत देनी थी। इस अंदाज में तंज। दूसरा बोला, दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा नबी की बात को मानना फर्ज आइन होता है। अब देखें एक काफिर की भी सोच कैसे है, गैर मुस्लिम की सोच, मुसलमान दोस्त गैर मुस्लिम की सोच कैसे है। नबी की बात को मानना फर्ज आइन होता है। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बात को नहीं मानता, मैं आपकी बात को नहीं मानता, आप नबी नहीं है। अल्लाह ताला मेरे ऊपर अजाब को नाजिल करे और गर्क कर दे इस वजह से क्योंकि मैं आपकी बात नहीं मान रहा। अगर आप नबी हैं अल्लाह ताला अजाब भेजे और मुझे गर्क कर दे, क्योंकि नबी की बात को मानना फर्ज आइन है। मैं नहीं मान रहा, अल्लाह ताला आसमान से अजाब भेजे और मुझे गर्क कर दे। फौरन अजाब नहीं आया। उसने कहा आप नबी ही नहीं है। ये उसका रद्द करने का अंदाज, रद्द करने का तरीका देखिए आप। तीसरा खड़ा हुआ, इसने अजब किस्म की बात की। क्या कहते हैं कि आपका नबूवत का ऐलान करना और आपका नबी बनना ये नामुमकिन है, मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है। ऐसे नामुमकिन है, ऐसे नामुमकिन है जैसे बैतुल्लाह के खिलाफ को जाके किसी का फाड़ देना नामुमकिन है, ऐसे आपका नबी बनना नामुमकिन है। इन्होंने अलग किस्म के कमेंट पास किए और अपनी राय का इजहार किया और अजब किस्म की आपकी तजलील की, नौज़ बिल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों सरदारों की आपने बात सुनी, उन्होंने जवाब रद्द में दिया, सिर्फ रद्द में नहीं तजलील में जवाब दे दिया। आप खड़े हुए, इन तीनों से जाने लगे। आपने इन तीनों से क्या फरमाया? आप फरमाते हैं ऐ बनो सकीफ के सरदारों, सुन लो मेरी बात, मैंने आपको जो कुछ दावत दी है याद रखें, मेरी और आपकी बात के दरमियान ये पर्दा होगा, मेरी और आपकी बात के दरमियान ये पर्दा है। आपने मेरा आपके पास आना किसी को बताना नहीं है, पर्दा रखना। इसके दो माने हैं, किसी को बताना नहीं है, मेरा आपके पास आना और दावत देना ये पर्दा रखना, राज रखना, किसी को बताना नहीं है। इसके दो माने हैं। पहला माना ये है कि आप तैफ के सरदारों में से बड़े सरदार हैं, अगर आप बता देंगे आम लोगों को कि हमने नबी की बात को नहीं माना, इनकार कर दिया, ये सारे के सारे लोग आपके राया में हैं और आपको मानने वाले हैं, ये सारे मेरी बात को तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि सरदारों ने नहीं माना, तो आम लोग कैसे मानेंगे? आप राज रखना, मैं आपके पास नहीं आया, इस अंदाज में आपने रवैया इख्तियार करना है। लेकिन सरदारों ने बात क्या रखनी थी, पर्दा क्या रखना था, राजी फाश कर दिए, हद्दे ही क्रॉस कर दी। दूसरा माना पर्दा रखना, मक्का वालों को नहीं बताना, मक्का वालों को नहीं बताना कि मैं तैफ में आया हूं और आपको मैंने दावत दी है, आपने इनकार कर दिया है, मक्का वालों को नहीं बताना, राज रखना और पर्दा रखना। इन सरदारों ने क्या ही पर्दा रखना था, इसने हद्दे ही क्रॉस कर दी। पर्दा तो दूर की बात है, उबाश लड़कों को, नौजवानों को बुलाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया और पत्थर दे दिए कि आपके ऊपर बरसाएं। आपने तैफ में 10 दिन आपने क़ियाम फरमाया था, 10 दिन आपने क़ियाम फरमाया, 10 दिन मुख्तलिफ सरदारों को आप दावत देते रहे। यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो भी आपको साथ साथ बताता जाऊं, शायद किसी को समझना है। यहाँ जो समझने वाली बात, आप इस अंदाज में तैफ में है, आप सरदारों की मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि मेरे साथ आप ताउन करें, मेरा किसी को बताना नहीं है। आप उनकी मिन्नत समाजत कर रहे हैं, उनसे अपने राज को छुपाने की बात कर रहे हैं। अभी आप कमजोरी के आलम में उनके आगे हाथ फैलाए हुए खड़े हुए गए, आपकी सूरत हाल ये है। फिर 10 दिन के बाद आप तैफ से बाहर निकले, हुबाश लड़कों ने आपके ऊपर पत्थर बरसा दिए, आपकी जिस्म मुबारक से खून निकलता हुआ जूतों में चला गया, आपने वाकया सुना हुआ है। इतने में आसमान से फरिश्ता आ गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ जिब्रील अलैहिमुस्सलाम,
جبریل نے آگے سے کہا جی رب جلیل، کہا یہ ہذا الجبال، اس مالا کو، اس جبال کے فرشتوں کو لے جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ جو حکم دے، اور یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ وہ ان پہاڑوں کے ساتھ عمل کر دے گا۔ فرشتوں کو لے کے پہنچے، کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ملک الجبال، یہ میرے پاس فرشتہ آیا ہے پہاڑوں کا، اور اسے حکم دے۔ پہاڑ کا فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا ہو، آپ حکم دے، ان طائف والوں کو، دو پہاڑوں کے درمیان ان کی آبادی ہے، دو پہاڑوں کو ملا کے انہیں میں پیس کے رکھ دوں گا، آپ حکم دیں۔ حضرات، آپ کس حال میں تھے جب طائف میں تھے؟ سرداروں سے منت سماجت کر رہے تھے، آپ مظلومیت کی حالت میں تھے، ابھی آپ کو طاقت ملی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی آپ کو طاقت ملی ہے، وقت بدلا، اچانک سے دن بدلے، حالات بدلا۔ اللہ رب العالمین نے، ابھی تک آپ مظلوم تھے، کچھ دیر پہلے سرداروں کے آگے منت سماجت کر رہے تھے، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، فرشتہ بھی آ گیا ہے، اب آپ کے پاس طاقت آ گئی ہے، اب آپ طاقتور ہو گئے ہیں، اب آپ کے پاس طاقت آ گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہمارے اوپر دنیا میں کوئی ظلم کرے، چھوٹا سا کرے، موقع مل جائے آپ اس سے بدلہ لیں، ہم کس انداز میں بدلہ لیتے ہیں۔ انہوں نے 10 دن آپ کے ساتھ اس انداز میں سلوک کیا، اور ابھی آپ کو طاقت ملی ہے، ابھی آپ کو قوت ملی ہے، فرشتے موجود ہیں، صرف آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت دیں، یہ سارا طائف کا طائف ستیہ نیس ہو جائے گا، یہ ملیا میٹ ہو جائے گا، اسے ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اپنی طاقت کا استعمال کیا، آپ نے یہاں اپنی طاقت کا فائدہ اٹھایا، آپ نے یہاں اپنی طاقت کا استعمال اس انداز میں کیا۔ آپ یہ حکم دیتے طائف والوں کو ختم کر دیا جائے، نہیں، آپ نے اپنی طاقت کا استعمال مختلف انداز میں کیا، عجب طریقے سے کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ابھی مجھے طاقت ملی ہے، ابھی مجھے قوت ملی ہے، کچھ دیر پہلے میں سرداروں کے آگے منت سماجت کر رہا تھا، ابھی طاقت آنے کے بعد، وقت بدلنے کے بعد، دن بدلنے کے بعد، حالات بدلنے کے بعد طاقت آئی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ طاقت آنے کے بعد، اے اللہ یہ قوم والے نہیں سمجھ رہے، نہیں جانتے، اللہ تجھے نہیں پہچانتے، اللہ مجھے نہیں جانتے، اسی کی نسل سے اللہ یہ پیدا ہوں گے اور تجھے بھی پہچانیں گے، مجھے بھی پہچانیں گے، اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اب اندازہ لگائے کس انداز میں حالات جب بدلے، وقت بدلا، آپ نے اپنی طاقت کا استعمال کس انداز میں کیا ہے۔ سدا حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کمزور طاقتور بن جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک غریب کو طاقتور بنا دے، ایک یتیم کو طاقتور بنا دے، لاچار کو اللہ طاقتور بنا دے، مسکین کو، کل جو کسی کے صدقے کے اوپر اس کا گھر چلتا تھا، اللہ اس کو طاقتور بنا دے۔ وہ تقسیم تو اسی کے ہاتھ میں ہے، یہ تقسیم تو اسی کے پاس ہے، وہ جس کو مرضی دے دے، جب دے دے، جس حال میں دے دے، کسی کی نسل کو دے دے، یہ تقسیم تو اسی کے پاس ہے، لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، حالات بدلنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب اندازہ لگائے، آئیے اسی ہی طائف کا واقعہ ہے، جب آپ، دوسری تیسری بات بڑی قابل غور ہے، اس سے بڑی بات ہے، جب آپ طائف سے مکہ آ رہے ہیں، واپس طائف سے مکہ آ رہے ہیں، راستے میں آپ چلتے ہوئے مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، جن ساتھیوں نے دیکھا ہے یا مقام دیکھا گیا وہ جانتے ہیں، اس پہاڑ کا نام کوہ ہرا ہے۔ ہرا کے مقام پہ آپ پہنچے ہیں، جیسے ہرا کے مقام پہ آپ پہنچے، آپ کا آزاد کردہ غلام بھی آپ کے ساتھ ہے، اس پہاڑ کے دامن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خزاعہ قبیلے کا، سننے والی بات ہے، خزاعہ قبیلے کے ایک آدمی کو آپ نے بلایا، کہا کہ جاؤ
مکہ کے اندر ایک سردار رہتا ہے. کیوں آپ مکہ میں اکیلے داخل نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ مکہ والوں نے یہ منصوبہ بنایا ہوا تھا جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوں گے قتل کر دیں گے، مکہ میں داخل ہوں گے قتل کر دیں گے. نعوذ باللہ. تبھی تو آپ مکہ کو چھوڑ کے نکلے تھے. ہو سکتا ہے یہ طیب والے میری بات کو مانے اور میں مضبوطی کے ساتھ واپس مکہ میں داخل ہوں، لیکن طیف والوں نے بھی ٹھکرا دیا. آپ واپس اکیلے ہی تنہا ہی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن مکہ میں داخل ہونے کے لیے پھر آپ کو طاقت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے. مکہ والے ورنہ آپ کو قتل کرنے کے درپے ہے، منصوبہ بنا کے بیٹھے ہوئے. اب یہاں سہارا لے رہے ہیں. اللہ رب العالمین نبی کے ساتھ کس انداز میں اللہ تعالیٰ، یہ مسبب الاسباب ہے، یہ سبب کی دنیا ہے. اللہ تعالیٰ کس حال کو کسی کا سبب بنا دیتا ہے. اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبب کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے دوبارہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ خزاعہ قبیلے کے ایک آدمی کو، جو مکہ کے ایک سردار ہے جس کا نام اخنس بن شریق ہے، اس کے پاس جاؤ، جا کے اسے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے مکہ میں داخل ہونے کے لیے پناہ چاہتے ہیں. آپ کو پناہ دے، آپ سلم کو پناہ دے کہ آپ مکہ میں داخل ہو جائیں. اخنس بن شریق نے کہا میری معذرت ہے، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا. واپس آیا، آ کے آپ کو بتا دیا. آپ اندازہ لگائے نبی کس حال میں ہے. کائنات کے امام ہے، کائنات کے امام ہے اور دنیا اور آخرت کے امام ہے، انبیاء کے امام ہے، سردار ہے. کس کا حال میں ہے، کس پوزیشن اور کس کنڈیشن میں ہے. ابھی ہمیں دنیاوی دینی معاملات میں ذرا سا بھی پریشانی ہے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دین پہ چلتے ہی نہیں ہے. دین اتنا مشکل، اتنا گھٹن دین، اس پہ تو میں چل ہی نہیں سکتا. آئیے نبی کی کیفیت تو دیکھیے، نبی کی حالت تو دیکھیے. یہ اللہ رب العالمین امت کو سمجھا رہے ہیں، امت کو درس دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں. اخنس بن شریق نے انکار کر دیا، معذرت کر لی. دوبارہ پیغام لانے والا واپس آیا، آپ نے دوبارہ بھیجا، جاؤ مکہ کا ایک اور سردار بھی ہے، اس کے پاس جا کے میرا پیغام دو، جس کا نام سہیل بن عمر ہے، اسے جا کے کہو آپ کو پناہ دے مکہ میں داخل ہونے کے لیے. سہیل بن عمر نے بھی انکار کر دیا، معذرت کر لی، کہا میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا مکہ میں رہنے کے لیے. میں بنو عامر قبیلے کا ہوں، بنو عامر قبیلے کی، بنو کعب قبیلے کے اوپر پناہ لاگو نہیں ہوتی، ان کا یہ قانون تھا، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا، معذرت چاہتا ہوں. واپس آیا. تیسری بار آپ نے پھر بھیجا، جاؤ مطعم بن عدی کے پاس جاؤ، یہ بھی مکہ کا سردار ہے، اس کے پاس جاؤ، یہ مجھے پناہ دے، میں مکہ میں داخل ہو جاؤں. مطعم بن عدی نے حامی بھر لی، کہا ٹھیک ہے میں پناہ دینے کے لیے آپ کو تیار ہوں. آپ کو بلایا گیا، مکہ میں آپ داخل ہوئے. بیت اللہ میں مطعم بن عدی موجود ہے. اپنے بیٹوں کو مطعم بن عدی نے یہ حکم دے دیا، اسلحہ لے، تلوار لے، نیزہ لے، بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو جائے. کوئی بھی ایک قریشی یا کوئی بھی ایک کافر اے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کی کوشش کرے، آپ سب کو ختم کر دینا. مطعم بن عدی نے یہ حکم جاری کر دیا اور اعلان کر دیا، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے. اے مکہ کے لوگوں، کوئی ایک شخص بھی آپ کی طرف ایک میلی نظر اٹھا کے نہ دیکھے ورنہ ختم کر دوں گا. مطعم بن عدی بڑے طاقتور تھے اور ان کے بیٹے بھی زیادہ تھے. آپ رہتے رہے، آپ کی یہ صورتحال تھی. اب مکہ میں دوبارہ داخل ہو گئے. یہ ایک آپ کا پہلو ہے، یہ حالات تھے آپ کے مکہ میں داخل ہونے کے لیے. اب حالات بدلے، یہاں ایک کنڈیشن ہے، حالات بدلے، دن بدلا، وقت بدلا، کنڈیشن چینج ہوئی. اللہ رب العالمین نے زمانے کو پلٹا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے، آپ اندازہ لگائیں، جو آپ پہ احسان کرتا تھا، آپ زندگی بھر کسی کے احسان کے فراموش نہیں تھے، احسان کے فراموش نہیں تھے.
اور یہاں پہ یہ نکتہ بھی یاد کریں، کسی شخص کو اگر عروج مل جائے زوال کی زندگی کو مت بھولے، اگر کسی شخص کو عہدہ مل جائے کمزوری کی زندگی کو مت بھولے، اپنی اوقات، دوسرے الفاظ میں انسان اگر رزق مل جائے، دولت مل جائے، بیماری سے شفا مل جائے اور غمی سے خوشی مل جائے، دنیا تبدیل ہو جائے اور پریشانی کے عالم میں، زوال کے عالم میں کوئی ساتھ کھڑا ہو اور عروج کے وقت اس انسان کو مت بھولے اور اپنے مندے دن کو مت بھولے۔ جو انسان خاندانی یا ایماندار شخص ہوتا ہے اپنے مندے دن کو کبھی نہیں بھولتا، اپنی اوقات کو کبھی نہیں بھولتا۔ اپنی اوقات جب چینج ہو جاتی ہے، دن بدل جاتے ہیں، انسان اپنی اصلی حالت کو کبھی نہیں بھولتا، اسے جب یاد رکھے گا، جب اس کو عروج ملے گا، جب اسے طاقت ملے گی، اس طاقت کے نشے میں، اس عروج کے نشے میں کبھی بھی وہ کسی کے ساتھ اپنی طاقت کے زور پہ ظلم نہیں کرے گا۔ اسے پتا ہوگا آج یہ مظلوم ہے، کل میں بھی تھا۔ اس لیے اپنی اوقات اور اپنی اصلی حالت کو انسان مت بھولے۔ آئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے ہجرت کی مکہ سے، مدینہ ہے، سن 2 ہجری ہے، بدر کا مقام ہے اور بدر کے قیدی آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ حالات بدلے، بدر کے قیدی آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبیر بن مطعم بن عدی کے بیٹے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بعض قیدی کو رہائیوں کے لیے سفارش لے کے آئے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ جب آپ نے جبیر بن مطعم کو دیکھا آپ نے فوراً اپنی زبان سے یہ جملے ادا کیے، لو کانا مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء، اے جبیر بن مطعم، اے مکہ کے کفار، اے قیدی بننے والے، بدر میں قید ہو کے آنے والے، سن لو، لو کانا مطعم بن عدی، آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور آ کے مجھے وہ کہتا، میرے ساتھ گفتگو کرتا، کلام کرتا اور سارے ان قیدیوں کو میں ان کی خاطر اور ان کی سفارش پہ چھوڑ دیتا۔ وجہ کیا تھی؟ جب میں مکہ میں داخل ہوا تھا مجھے پناہ دینے والا مطعم بن عدی تھا۔ آپ احسان فراموش نہیں تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ مطعم بن عدی ہوتا زندہ اور آ کے ان قیدیوں کے متعلق سفارش کرتا، انہوں نے مجھے تکلیفیں دی ہیں، مجھے مکہ سے نکال دیا تھا، میری بیٹی کے اوپر نیزے چلائے تھے، صحابہ کرام کو مارا تھا اور نکالا تھا، تذلیل کی تھی، میں سب کچھ بھول جاتا۔ مطعم بن عدی کے احسان کو یاد رکھتا، احسان کو یاد رکھتا۔ اتنا ظلم مکہ والوں نے آپ کے اوپر کیا، آپ نے ایک جملے کے اندر سب ظلم بھول گئے، سب زیادتیاں بھول گئے۔ اتنا بڑا احسان۔ یہاں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مندے دن عروج کے عالم میں مت بھولے، مت بھولے۔ کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے انسان زمین پہ ہوتا ہے، دن بدلتے ہیں، آسمان کے ساتھ باتیں کرتا ہے، مندے دن بھول گیا، اپنی طاقت کے نشے میں آیا، جو دل چاہا وہ کر گزرا۔ میرا دوست، میرا بھائی، جب زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا دن بدلے، اللہ تعالیٰ نے آج وہی دن بدلنے پہ طاقت رکھتی ہے ذات۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتلك الأيام نداولها بين الناس. سامعین محترم، یہ ایک اعلان ہے، اسی آنے والی جمعرات کو 20 نومبر بعد نماز مغرب سے لے کے عشاء تک اسی ہی جامعہ مسجد میں ایک تبلیغی و اصلاحی پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے. آپ تمام احباب کو انتظامیہ کی طرف سے یہ دعوت خاص دی جاتی ہے. اشتہارات ابھی پروسیس میں ہیں، وہ بھی بن جائیں گے. کوشش کریں گے ہر ایک ساتھی کے موبائل کے اوپر اسی ہی جامعہ مسجد کا اور اسی پروگرام کا اشتہار ہم بھیج دیں اور پہنچا دیں، کیونکہ یہ پروگرام مشترکہ ہے. آپ تمام احباب کی ہمارے ساتھ یہ کوشش اور خاص یہ تعاون بھی ہوگا کہ اس اشتہار کو آپ جس حد تک اور جیسے ممکن ہو آپ دوستوں تک، آگے لوگوں تک، اور خواتین سے بھی یہ درخواست ہے آگے اس کو پھیلانا ہے اور پہنچانا ہے، تاکہ ہماری اس پروگرام کا اور اس دعوت کا پیغام دور تک پہنچ جائے. تو آپ تاریخ یاد کر لیں، 20 نومبر بروز جمعرات بعد نماز مغرب. کوشش کریں کہ مغرب کی نماز یہاں ادا کریں. اور ہماری جماعت کے ناظم عالم بھی ہے اور ڈاکٹر پروفیسر عبدالحفیظ سمو حافظہ اللہ تعالی بدین کے رہنے والے، وہ تشریف لے آئیں گے. ان کا خصوصی خطاب ہوگا اور ہمیں وہ نصیحت فرمائیں گے. آپ تمام احباب سے یہ گزارش ہے، خواتین کا بھی پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے اور آخر میں کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. صفحہ 2